19 जुलाई को सारिफ ने खुद अपنے میٹر کی تصویر میپکو کی ایپ پر اپلوڈ کی۔ تصویر میں تاریخ بھی موجود، وقت بھی موجود، ریڈنگ بھی واضح۔ صبح 10:12 پر میٹر ریڈنگ تھی 3613.45 اور میپکو سسٹم کی جانب سے تصدیقی پیغام بھی موصول ہوا۔ لیکن صرف 2 دن بعد 21 جولائی کو اسی میٹر کی ریڈنگ لینے کے لیے میپکو کا عملہ دوبارہ پہنچ گیا۔ آخر کیوں؟ اگر 19 جولائی کی ریڈنگ پہلے ہی میپکو کے سسٹم تک پہنچ چکی تھی تو 21 جولائی کو دوبارہ ریڈنگ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر 21 جولائی کی ریڈنگ درست تھی تو پھر 19 جولائی کو صارف کی جانب سے جمع کرائی گئی ریڈنگ کا کیا ہوا؟ یہ معاملہ بہاولپور کی تحصیل حاصل پور کے چک نمبر 64 فتح سے تعلق رکھنے والے میپکو صارف عبداللہ ولد محمد مقصود کا ہے، جنہوں نے میپکو سب ڈویژن مختار آباد کے عملے کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رجوع کیا۔ بل کے مطابق مقررہ ریڈنگ تاریخ 19 جولائی 2026 صارف کا موقف ہے کہ اس نے مقررہ تاریخ پر میپکو کی آفیشیل ایپ کے ذریعے میٹر کی تصویر اپلوڈ کی، جس میں 19 جولائی صبح 10:12 کا وقت اور 3613.45 کی ریڈنگ واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی یہاں صرف ایک زبانی دعویٰ نہیں بلکہ صارف کے مطابق تصویر، تاریخ، وقت اور سسٹم کی تصدیق سب موجود ہیں۔ لیکن پھر 21 جولائی کو کیا بدلا؟ صارف الزام عائد کرتا ہے کہ 2 روز بعد میپکو عملہ دوبارہ ریڈنگ لینے پہنچا اور اسی کے نتیجے میں اسے مبینہ طور پر غلط یا اضافی بلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب معاملے کا سب سے اہم سوال یہی ہے، 19 جولائی کی ریڈنگ اگر سسٹم پہ موجود تھی تو بلنگ میں اسے کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اگر وہ ریڈنگ قابل قبول نہیں تھی تو صارف کو اس کی وجہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ اور اگر 19 جولائی کی ریڈنگ درست تھی تو 21 جولائی کی ریڈنگ کس بنیاد پر استعمال ہوئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں معاملہ صرف ایک بل کا نہیں رہتا بلکہ میپکو کے ریڈنگ اور بلنگ نظام کی شفافیت کا سوال بن جاتا ہے۔ صارف کے مطابق اس نے معاملہ صرف زبانی شکایت تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایس ای میپکو بہاولپور سرکل اور ایس ڈی او مختار آباد کو بذریعہ ڈاک تحریری درخواستیں بھی ارسال کیں، جبکہ ڈاک کی ٹریکنگ کا ریکارڈ بھی اس کے پاس موجود ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مگر اس کے بعد معاملہ ایک اور موڑ لے گیا۔ صارف کے مطابق جب اس نے CCMS کے ذریعے شکایت درج کرائی تو حاصل پور وابڈا کے کمپلین انچارج، جسے صارف نے مقبول نامی شخص بتایا ہے، کی جانب سے اسے فون موصول ہوا۔ صارف الزام عائد کرتا ہے کہ اس کال کے دوران مبینہ طور پر گالم گلوچ، نازیبہ گفتگو اور دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا، اور صارف کا کہنا ہے کہ اس مبینہ کال کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ اگر شکایت غلط تھی تو ریکارڈ اور قانون کے مطابق اسے مسترد کیا جاتا، اگر شکایت درست تھی تو کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اور اگر صارف کے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے تو اس کی غیر جانبدارانہ جانچ کیوں نہ ہو؟ اب میپکو بہاولپور سرکل کے اعلیٰ حکام کے سامنے 3 بنیادی سوال ہیں۔ پہلا، 19 جولائی کو صارف کی جانب سے اپلوڈ کی گئی 3613.45 کی ریڈنگ واقعی میپکو کے سسٹم میں موصول ہوئی یا نہیں؟ دوسرا، اگر موصول ہوئی تو 21 جولائی کو دوبارہ لی گئی ریڈنگ کیا تھی اور بل کس ریڈنگ کی بنیاد پر تیار ہوا؟ تیسرا، شکایت کے بعد صارف کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اگر ریکارڈ صارف کے خلاف ہے تو میپکو اسے سامنے لائے، اور اگر ریکارڈ صارف کے حق میں ہے تو پھر ذمہ داری بھی طے ہونی چاہیے۔ صارف عبداللہ کا مطالبہ ہے کہ 19 جولائی کی اصل ریڈنگ کی بنیاد پر بل کا از سر نو جائزہ لیا جائے، ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور مبینہ بدسلوکی اور دھمکیوں کے معاملے کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ تاہم واضح رہے کہ یہ تمام الزامات فی الحال صارف کے موقف اور اس کی جانب سے بتائے گئے شواہد پر مبنی ہیں، جن کی حتمی تصدیق متعلقہ ریکارڈ اور محکمانہ تحقیقات کے بعد ہی ممکن ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ 19 جولائی کو ریڈنگ 3613.45 تھی، 21 جولائی کو کیا ریڈنگ تھی، اور ان 2 تاریخوں کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک صارف کے بل نے پورا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا؟ میپکو کو اب صرف ایک بل کا جواب نہیں دینا، 19 جولائی کی ریڈنگ سے 21 جولائی کی ریڈنگ تک کی پوری کہانی عوام کے سامنے رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر صارف مقررہ تاریخ پر خود ریڈنگ جمع کرا دے، ثبوت بھی محفوظ کرے، سسٹم سے تصدیق بھی حاصل کرے، اور پھر بھی سوال باقی رہ جائے کہ بل آخر کس ریڈنگ پر بنا، تو پھر عام صارف آخر کس دروازے پر جائے؟